بس فرق صرف اتنا ہے، جس کے دل میں صحت ہے ولایت کی وہ موت کے مزے لیتا ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ مائدہ سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے، آپ حضرات نے اشتہارات میں دیکھا ہوگا کہ عزیزان نے ہر مجلس کا ایک نیا موضوع منتخب کیا ہے، اور وہ مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں اس میں کچھ تھوڑا رد و بدل کرتا، کیونکہ ہر موضوع عامت الناس کے ذہن تک رسائی نہیں رکھتا۔ بہرکیف اب انہوں نے جو کر لیا سو کر لیا، یہاں تک کہ تنویر نقوی کل لاہور میں مجھ سے ملے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کا موضوع آپ کا عزت نفس ہے، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ وہ معرفت نفس ہے۔ تو بہرکیف میں تو عزت نفس پر بھی بولنے کے لیے تیار تھا، ظاہر ہے روزانہ موضوع ہی الگ ہے، تو اب مجھے یہ انتظار نہیں ہوگی کہ کچھ سامعین اور آئیں تو انہیں میں اپنے موضوع کے سلسلے کا ساتھی بناؤں، کیونکہ روزانہ کی مجلس جو ہے وہ الگ اور مکمل ہے۔ در حقیقت ایک حدیث جس نے ہر دریدہ دہن اور گستاخ علم کو معرفت توحید میں در اندازی کا حق دے دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو بڑے بڑے سمجھ ہی نہیں سکے، اور وہ حدیث اپنی شہرت تک عالم اسلام کے بچے بچے تک پہنچی ہوئی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اس کے جواب میں اس سے زیادہ بلیغ جملہ میرے پاس کوئی نہیں۔ کہاں ہے یہ بات؟ یہ تو میرے سامنے صاحبان علم کا مجمع ہوتا، سارے کے سارے علماء ہوتے، پھر میں ان کے ساتھ اس پر بات کرتا کہ کس معیار سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اپنے نفس کو پہچاننے کے بعد اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ابھی آپ استغفر اللہ بھی کریں گے، لا حول بھی پڑھیں گے، اور 3 حرف بھیج دیں گے اس تصور پر، مثال کے طور پر اب یہ نفس کی پہچان شروع ہوتی ہے۔ نفس حادث ہے، یعنی حادث اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو پھر ہو جائے۔ نفس حادث ہے۔ اب میں نے پہچان لیا ہے کہ نفس حادث ہے، تو کیا اللہ کو حادث مان لوں؟ یعنی یہی عقیدہ رکھوں کہ کچھ وقت تھا جب اللہ نہیں تھا پھر ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا۔ میں نے نفس کو پہچانا، نفس مجھے قدیم نہیں لگا، اللہ صرف قدیم نہیں بلکہ قدیم بھی ذات ہے، تو پھر اس نے تو مجھے معرفت نہیں کرائی اللہ کی، بلکہ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ 10 مجالس نہیں، ہمارا ایک عرفانی علمی سبق ہے، اور جہاں آپ کو کسی تشریح کی ضرورت پیش آئے میں آپ کو کھلے دل سے یہ حق دیتا ہوں کہ آپ میرا بیان روک لیجئے گا۔ ابھی تک آپ کو یہ ادراک تو ہو گیا ہوگا کہ رٹ کے میں کبھی بیٹھا نہیں، اور یہ موضوع تو آپ کے اپنے دیے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہی بخدا مجلس کی قسم آج چلا ہے کہ کس دن میں نے کس موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے، تو پوچھ لیجئے گا، تشریح مانگیے گا، تاکہ کوئی گنجلک، کوئی خلش، کوئی کھٹکا آپ کے دماغوں میں نہ رہ جائے۔ نفس حادث ہونے کے بعد حالق بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ تو میں نے اپنے نفس کو پہچان لیا کہ وہ موت کو چکھے گا، کیا خدا بھی ایسا ہے؟ اگر یہی پیمانہ ہے کہ میں اپنے نفس کو پہچان لوں تو خدا کو پہچان لوں گا، کہ میرا نفس حادث جبکہ اللہ حادث نہیں، میرا نفس حالق جبکہ اللہ موت دینے والا تو ہے، معاذ اللہ اس کی طرح موت کا تصور کرنا شرک صریح اور کفر عظیم ہے۔ پھر میرے نفس نے تو نہیں پہچانا۔ پھر میرے نفس کی شان یہ ہے کہ یہ 2 چیزوں کے درمیان برزخ ہے، جسم اور روح کو ملاتا ہے، کیا اللہ بھی 2 چیزوں کے درمیان رہتا ہے؟ اب آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ سب نے اس نظریے کی نفی کر دی ہے۔ ہم اپنے نفس کو لاکھ پہچانے توحید سے دور تو لے جاتا ہے، اس کے قریب نہیں کرتا۔ اور پھر لفظ عارفہ کا ہے، عالمہ کا بھی نہیں، یہ بھی نہیں حدیث میں کہ وہ رب کو جان لے گا، نہیں پہچان لے گا۔ جاننے اور پہچاننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک بندے نے میرا نام سن رکھا ہے، وہ جانتا تو ہے کہ کوئی غضنفر ہے مگر مجھے پہچانتا نہیں۔ یہاں بات جاننے کی نہیں ہو رہی، پہچاننے کی ہو رہی ہے۔ اور ذرا جاگیے گا، اور سورہ مائدہ سے جو میں نے آیت پڑھی تھی، یہ کسی عامی کا قول نہیں، کسی جاہل کا کلمہ نہیں، کسی عالم کی گفتگو نہیں، عیسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر اللہ سے کہہ رہا ہے۔ اب ذہن میں رکھیے، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جاننا پستی ہے، پہچاننا بلندی ہے۔ اور عیسیٰ اللہ سے کہہ رہا ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا ہے، میں نہیں جانتا تیرے نفس میں کیا ہے۔ تو جب عیسیٰ جیسا جانتا نہیں، ملا پہچانتا کیسے ہے؟ میرا نفس مصنوع ہے، یعنی خود سے نہیں بن گیا۔ دیکھیں، آپ میں سے ہر شخص اپنے آپ پر نظر ڈالے، کیا آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ نہیں، یعنی عقل نفی کر دیتی ہے، مشاہدہ اس کی رد کر دیتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا؟ جب خود نہیں بنایا، کیا ہم جیسے کسی نے ہمیں بنایا ہوگا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم جیسا ہمیں بنا سکتا تو ہم اپنے آپ کو خود بنا لیتے۔
جس طرح ہم عاجز ہیں اپنے آپ کو بنانے میں، تو جو ہم جیسا ہے وہ بھی عاجز ہے ہمیں بنانے میں. اور خود سے بن نہیں سکتی کوئی چیز، یعنی بنا بغیر بانی کے ہوتی ہی نہیں. اسی طرح سلاطین عجم میں سے ایک بادشاہ تھا، دہریہ تھا، وہ اللہ کے وجود کو مانتا ہی نہیں تھا. اس کا وزیر مسلم تھا، روزانہ وزیر اس سے بحثیں کرتا. ہار گیا جب وزیر، تو اس نے چپ چپاتے معمار بلائے، ہزاروں کی تعداد میں مزدور طلب کیے، سینکڑوں مستری لگا دیے، اور بڑی تھوڑی مدت میں جنگل میں ایک عظیم الشان محل تعمیر کروا دیا. اس نے بادشاہ سے کہا کہ ذل الہی چلیے ذرا شکار کھیلیے، شکار کو چلتے ہیں. شکار کو نکلے تو جان کے وزیر نے راستہ وہی لیا جہاں وہ محل بنا ہوا تھا. بادشاہ نے ہوئے یہ عظیم الشان محل یہاں کس نے بنایا؟ وزیر نے کہا جی کسی نے نہیں بنایا، رات تک نہیں تھا، خود ہو گیا. بادشاہ سلامت، میں رات یہاں سے گزرا ہوں، بالکل چٹیل صفا میدان تھا، کچھ نہیں تھا، یہاں محل کا نام و نشان ہی نہیں تھا، خود بن گیا. بادشاہ نے تلوار نکالی. مذاق کرنے کی جرت کی ہمارے اس بارگاہ میں یہ جسارت، ہمیں اتنا بے عقل اور بے وقوف اور احمق سمجھ رکھا ہے تم نے. رات تک کچھ نہیں تھا، خود بخود کیسے بن گیا بغیر کسی معمار کی تعمیر کے؟ اس نے کہا بادشاہ بے وقوف تو ہے، جب ایک چھوٹا محل بغیر بانی کے نہیں بن سکتا، کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارا نفس مصنوع ہے، تو کیا اللہ بھی ایسے ہے؟ اگر اللہ مصنوع ہے تو پھر اس کا سانے ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس نے اس کو بنایا ہوگا، جبکہ ایسا نہیں. اب تک کی بات میں، نتائج کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہمارا نفس حادث، خدا ایسا نہیں. ہمارا نفس حالق، خدا ایسا نہیں. ہمارا نفس رابطہ اور برزخ، خدا ایسا نہیں. ہمارا نفس مصنوع، اللہ ایسا نہیں. یعنی اس نفس کی معرفت نے ہمیں خدا سے دور تو کیا، قریب نہیں کیا. یعنی ہاں اس قانون کے تحت تم پرکھ سکتے ہو کہ یعرف الاشیاء بازدادھا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. یعنی دن کی معرفت کرنی ہے تو اس کی ضد کو دیکھو، رات کو. یعنی جب اندھیرا سمجھ میں آ جائے گا پھر روشنی کی معرفت ہو جائے گی. علم کی معرفت حاصل کرنی ہے تو جہل کو دیکھو، جب جہالت سمجھ میں آئے گی اس کی ضد سمجھ میں آ جائے گی. تو اس قانون کے تحت تو چلو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ نقائص ہیں نفس میں، خالق کے نفس میں نہیں ہونے چاہیے. اور پھر نفس تو عارضہ ہے، لاحقہ ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ دو چیزوں کو ملاتا ہے، روح اور بدن کو. بالکل ایسے ہے، آپ ایک دیوار تعمیر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور دیوار کی تعمیر کے لیے اینٹ سے اینٹ آپس میں جڑ نہیں سکتی. آپ رکھتے چلے جائیں، ایک بچہ اسے ہلکا سا دھکا دے تو وہ دیوار گر جائے گی. دیوار کی مضبوطی کے لیے آپ کو گارا، مسالہ یا سیمنٹ کی ضرورت ہے. تو دو اینٹوں کے درمیان جب آپ نے مسالہ لگا دیا، ان کا رابطہ جڑ گیا. چونکہ بدن کثیف تھا، بدن خاک تھا، بدن فانی تھا، بدن نجاست تھی، روح لطیف، نور، باقی، یہ بالکل ایک دوسرے کی ضد. یہ آپس میں جڑ ہی نہیں رہے تھے. اللہ نے انہیں جوڑنے کے لیے ذو جہتین شے بنائی، جو آدھی بدن جیسی تھی، آدھی روح جیسی، اور اس کا نام نفس رکھا. اللہ وہ آدھا روح جیسا ہے، آدھا بدن جیسا ہے، اور دونوں اپنے اپنے مقام پر مطمئن اور خوش ہیں. روح خوش ہے کہ میرا رابطہ اپنی جنس سے ہے، اور جسم مطمئن ہے کہ میرا واسطہ اپنی جنس سے ہے. در حقیقت وہ درمیان کی چیز ہے، نہ وہ سارا روح جیسا ہے نہ وہ سارا بدن جیسا ہے. اور موت یہی چکھتا ہے. فنا نفس بھی نہیں ہوتا، یعنی معدوم نہیں ہو جاتا، مٹ نہیں جاتا، لیکن موت وارد نفس پہ ہوتی ہے. بدن حالق، بدن بالکل نابود ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. روح ہے ہی باقی، وہ کسی طور فنا ہو نہیں سکتی. 1 کروڑ موتیں اس پہ وارد ہو جائیں، روح نہیں مرتی. بدن بالکل مر جاتا ہے، روح بالکل نہیں مرتی، کیونکہ یہ درمیان کی چیز ہے. موت کو چکھتا یہ ہے، محسوس بدن کر لیتا ہے. اور بالکل آپ دیکھ لیں کہ سورہ زمر میں اللہ نے موت کی تمثیل نیند کے ساتھ بیان فرمائی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا اجلها ویرسل الاخری. اللہ فرماتے ہیں وہی تو اللہ ہے جو تمام نفسوں کو موت دیتا ہے. یعنی پورے قرآن میں آپ کو ایک آیت نہیں ملے گی جہاں اللہ نے کہا ہو کہ اللہ روحوں کو موت دیتا ہے. روح کی موت کی کوئی آیت ہے ہی نہیں، نہ کوئی حدیث ہے، کوئی قول نہیں ملے گا آپ کو. اللہ یتوفی الانفس، اللہ نفوس کو موت دیتا ہے. اور آگے دیکھیے واللتی لم تمت فی منامہا، فرمایا جس کی موت نہیں آتی انہیں نیند میں موت دے دیتا ہے. یعنی نیند کو موت کی تمثیل قرار دیا گیا. اب جاگیے، آپ کو ایک ہی جملے میں موت کا فلسفہ سمجھا دینا چاہتا ہوں. یعنی قرآن نے نیند اور موت کو برابر سمجھا. اب گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ موت جی بڑی خوفناک چیز ہے، بس فرق اتنا ہے. نیندیں ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو جلدی سمجھیں گے، نیندیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک صحت مند کی، ایک بیمار کی. صحت مند نیند میں لطف لیتا ہے، اور
बीमार सोने के बावजूद भी करहाता रहता है। आपने कभी देखा होगा, बीमार है, आंखें बंद हैं, सो रहा है, कराह भी रहा है, चेहरे पे तकलीफ के आसार नमूदार हो रहे हैं। क्यों? बीमार का सोना है। और देख लीजिए कुरान में यही तस्वर है, वफी कुलूबिहिम मरज़ुन। अल्लाह फरमाता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जिस्म सेहतमंद हैं लेकिन उनके दिल बीमार हैं। तो वो दिलों की बीमारी क्या है? यानी जिस दिल में विलायत नहीं है, वो चाहे जितना सेहतमंद, कवि, तवाना और ताकतवर क्यों ना हो, वो निगाह किबरियाई में मरीज है। तो बस जिस तरह मरीज नींद में तकलीफ महसूस करता है, तो जो अदम विलायत का मरीज है उसके लिए मौत शिकंजा है। जो विलायत की दवा अपने पास रखता है उसे मौत में भी लुत्फ महसूस होता है। और इसीलिए आप देख लो कुरान में दोनों ही मौतों का जिक्र मौजूद है। वन्नाओ शितात नशफन वन्नाओ ज़ियात गरकन, सूरह नाज़ियात है। मैंने जान के उलट दिया है पहले वाली आयत को बाद में और बाद वाली को पहले पढ़ा है। यानी अल्लाह फरमाता है कसम है उन फरिश्तों की, बस आयत यूं शुरू होती है वन्नाज़ियात गरकन वन्नाशितात नशतन। फरमाया कसम है उन फरिश्तों की जो यूं डूब के रूह निकालते हैं कि मरने वाले का जोड़ जोड़ टूट जाता है। वन्नाशितात नशतन, और कसम है उन फरिश्तों की जो इस लुत्फ से रूह निकालते हैं कि मरने वाला निशात महसूस करता है। अल्लाह नुफूस को नींद में ले लेता है। बिस्मिल्लाह वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, जिनकी असली मौत नहीं आई होती उन नफ्सों को नींद में मौत आती है। आगे फरमाते हैं फयमसिकुल्लती क़ज़ा अजलहा, जिनकी अजल आ चुकती है, अल्लाह फरमाता है मैं उन नफ्सों को वापस नहीं जाने देता। आप देखते नहीं कि बंदा सोया ठीक, सुबह आपने हिलाया तो मरा पड़ा है, इसी की तरफ इशारा है। फयमसिकुल्लती क़ज़ा अजला, फरमाया जिसकी क़ज़ा, जिसकी अजल आ चुकी होती है उसके नफ्स को रोक लेता हूँ, वयरसिलुल उख़रा, बाकियों को वापस भेज देता हूँ। अब ये आयत इशारा करती है कि नफ्सें जमीन पर नहीं रहती नींद में, वरना अल्लाह ये ना कहता कि जिनकी मौत आ चुकती है उन्हें रोक लेता हूँ, वह यरसिलुल उख़रा, और बाकी को इरसाल कर देता हूँ, बाकियों को भेज देता हूँ। और बिल्कुल बेनही खुद अमीर कायनात ने इस आयत की तशरीह में फरमाया है, जागना जहाँ भी बैठे हो, फरमाया इज़ा नामल अब्द आरजत नफ्सुहु इला समा इन क़ज़ल्लाहु अजलहा अजाबत रूह नफ्सा व इल्ला अजाबत नफ्स रूहा। फरमाया जब भी बंदा जमीन पे सोता है, आरजत नफ्सुहु इला समा, नफ्स आसमान पे चला जाता है। कहाँ जाता है नफ्स? आसमान पे। इन क़ज़ल्लाहु अजला, अगर अल्लाह किसी की मौत का फैसला कर लेता है तो फिर क्या है? अजाबत रूह नफ्सा, रूह जमीन की तरफ देख के रूह को नफ्स आवाज देता है, नफ्स की तरफ चली जाती है रूह। आसमान पे नफ्स पहले होता है, वो रूह को बुलाता है, रूह बाद में चली जाती है। और अगर मौत नहीं आई होती, मिसाल के तौर पर चींटी आपके बिस्तर पे चढ़ी, उसने कान के करीब काटा, नफ्स आपका आसमान पे है, अब क्या है? अजाबत नफ्स रूह, मेरे कायनात फरमाते हैं। अब इधर चींटी ने काटा, हालांकि रूह में ताकत थी उसको दफा करने की, लेकिन रूह ने चींटी को दफा नहीं किया। जमीन पे बैठी हुई रूह ने आसमान पे बैठे हुए नफ्स को आवाज दी, कोई मेरे बदन को तकलीफ दे रहा है। इससे जमील भाई ज्यादा आसान मैं नहीं कर सकता, अपनी तरफ से मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि आसान, हालांकि बाखुदा ये वो मसाइल है कि जो हर मुद्दे इल्म की समझ में नहीं आते। और फिर आमत नास को समझाना, चींटी काट रही है, कोई चीज बिस्तर पे चुभ रही है, कोई और तकलीफ हो रही है, तो रूह ताकतवर होने के बावजूद, हालांकि नफ्स से ज्यादा ताकत है रूह में, यानी अगर रूह ना हो तो नफ्स कुछ कर ही ना सके, लेकिन आवाज नफ्स को देता है। कवि भी रूह है, ताकतवर भी रूह है, साहिब कुदरत भी रूह है, लेकिन नफ्स से कह रहा है जो आसमान पे है, दूर वाले को बुला रहा है कि आ। बस नफ्स वापस आया, उसने हाथ को हुक्म दिया कि चींटी को हटा दे। हालांकि रूह भी तो हुक्म दे सकती थी हाथ को, लेकिन रूह ने नहीं दिया। जो तरीका है, जो आईने, जो बिल्लत है, जो आईने की किबरियाई है, उसके मुताबिक रूह ने नफ्स से कहा, नफ्स ने हाथ को हुक्म दिया, उसने चींटी हटा दी, या जो कांटा चुभ रहा था उसे दूर कर दिया। अब मैं फिर दोहराता हूं ताकि जब अगला जुमला बोलूं तो मेरा एक सामे भी पीछे न रह जाए। अब फलसफा क्या है? आसमान की तरफ जाना हो, यानी अल्लाह की तरफ जाना हो, तो नफ्स पहले जाता है, रूह बाद में जाती है। और बदन को कोई गजंद, कोई नुकसान, कोई तकलीफ पहुंच रही हो तो रूह साहिब कुदरत होने के बावजूद आवाज नफ्स को देती है। अब मैं 10 अशरे पढ़ूं तो नतीजा यही है, और यही समझ लो तो नतीजा यही है। पूरी कायनात में इल्म के घोड़े दौड़ाओ, रूहुल्लाह मोहम्मद नफ्सुल्लाह अली। यकीनन हर चेहरा बता रहा है कि मेरी बात सबने समझ भी ली, संभाल भी ली। रूहुल्लाह कौन? मेरा रसूल। और नफ्सुल्लाह सब जानते हो। अब जमील भाई पता नहीं अली को क्या करिश्मा अता किया है ज़ात वाजिब ने। कायनात में 2 ही बड़े हैं अली से, और दोनों खींच रहे हैं अपनी तरफ अली को।
یعنی چھوٹا تو کوشش کرتا ہے کہ میں بڑے سے پیوست ہو جاؤں. بھئی جو مجھ سے بڑا عالم ہوگا میں کوشش کروں گا کہ میں اس سے مربوط ہو جاؤں. میں اپنے سے چھوٹے عالم کو تو لفٹ ہی نہیں کراؤں گا, مجھے کیا پڑی ہے, وہ مجھ سے کچھ حاصل کرے گا میں اسے کیا حاصل کروں گا. بھئی چھوٹا تو کوشش کرتا ہے, یہ تو فطرت ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, جبلت ہے. لیکن پتہ نہیں علی میں جادو کیا ہے, دو ہی بڑے ہیں اور دونوں کوشش میں ہیں. رسول سے پوچھتا ہوں علی کا آپ سے کیا ناطہ ہے, وہ کہتے ہیں علی میرا نفس ہے, نفس نبی ہے. خدا سے پوچھتا ہوں, وہ کہتا ہے نفس اللہ ہے, میرا نفس ہے. اور دونوں کا ذکر قرآن میں موجود, انفسنا وانفسکم. اس آیت نے بتایا کہ علی نفس رسول, یحذرکم اللہ نفسہ. اس آیت نے بتایا کہ نفس اللہ علی.